چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کا پروگرام رہنمائی۔ میں ہوں آپ کا میزبان عثمان خالد، اور میرے ہمراہ ہمیشہ کی طرح میرے مہمان جناب رانا شفیق خان پسروری صاحب، ایک مورخ، ایک ادیب، ایک واعظ اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے رہنما ہیں، تشریف فرما ہیں۔ آج ہم نے بات کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ان کی تشریف آوری کے مقاصد پر۔ ناظرین، بلا شبہ رسول رحمت، آقائد عالم، سرور کونین، تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ ابی و امی، آقا علیہ السلام ہمارے لیے ایک قائد ہیں، ایک رہنما ہیں، ایک اسوہ ہیں، ایک لیڈر ہیں۔ ہماری زندگی میں ہر وہ جذبہ اور ہر وہ عہدہ جو بڑے کے لیے ہو سکتا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ ہمارے وہ سپر ہیرو ہیں، اور آقا علیہ السلام کے ساتھ وابستگی میں ہی بھلائی ہے۔ لیکن اس دنیا میں تشریف آوری، اس دنیا میں ان کی آمد، اس دنیا میں ان کا بھیجا جانا کس مقصد کے لیے تھا؟ وہ اتنی بڑی ہستی کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام رکھتے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بلند و بالا ہیں۔ ان کی تکریم، ان کی تحریم، ان کی شان، ان کا مقام سب سے اونچا ہے۔ تو اتنی بلند ہستی کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجی گئی، جاننے کی کوشش کرتے ہیں محترم مہمان گرامی سے۔ جناب رانا صاحب، نبی علیہ السلام کا بعثت کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بجا فرمایا کہ اگرچہ ہمارا پاکستان جو ہے مسلمانوں کی غالب ترین اکثریت کا ملک ہے، اور یہ ملک ایسا ہے کہ جس کو بنانے کے لیے جو نعرہ لگا تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن اس کے باوجود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں، جو احکامات ہیں، جو فرامین ہیں، وہ ہمیں اپنے ہاں روبہ عمل دکھائی نہیں دیتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان دنوں میں بالخصوص جیسے ہی ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتا ہے، گلی و بازار کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت کا ایک شہرہ ہو جاتا ہے۔ جذبہ ایسا ہے کہ جس کی قدر کی جانی چاہیے، لیکن کیا ہی خوب ہو کہ اگر اس جذبے کو رخ اچھا دے دیا جائے۔ یعنی یہ سوچنا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت نبھائی جائے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ جذبہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر جذبے کا رخ صحیح ہو، رخ درست ہو۔ رخ کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ تمام تر خرابیوں کے باوجود ابھی یہ جذبہ موجود ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ لیکن اس جذبے کا صحیح رخ یہ ہے کہ اس مقصد کو پہچانا جائے جو آپ کے آنے کا، آپ کی بعثت کا مقصد ہے۔ دیکھیے، قرآن پاک ہمارے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس کتاب ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود لے کر آئے۔ اس میں انبیاء و رسول کی بعثت کا بھی ذکر ہے اور آپ کی بعثت کا بھی ذکر ہے، اور اس کے اندر مقاصد بھی بیان کیے گئے ہیں۔ مثلاً اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ رسول ہم نے بھیجے ہیں ہر امت میں، یعنی ہر قوم کی طرف رسول آئے ہیں۔ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کی طرف رسول آئے ہیں، ان کے ہادی بن کر، رہبر و رہنما بن کر، یا نبی آئے ہیں، بالکل جتنے بھی نبی اور رسول تشریف لائے ہیں۔ یہاں رسول کا لفظ جو ہے وہ عام ہے، اور رسول اصل بنیاد ہوتا ہے جو شریعت لے کر آتا ہے، پھر اس کے متحد نبی اس شریعت کو لے کر آئے، یعنی اس میں مطلقاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی اللہ کی طرف سے مبعوث ہوا، ان کے مقصد بعثت جو ہے وہ ایک ہی رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ دو نکاتی، کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو۔
جو بھی رسول آئے ہیں۔ اب اللہ کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ پوری کی پوری زندگی جو ہے وہ اللہ کے ساتھ باندھ دی جائے۔ بالکل ایسے ہی۔ اور انس صاحب اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ کہ سورہ ہود میں، سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے نام لے کر ہر رکوع میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ میں نے فلاں نبی کو فلاں قوم کی طرف بھیجا اور اسے یہی پیغام دے کے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور شیطان اور شیطانیت سے یوں بچا جائے۔ بالکل۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، آپ نے میری توثیق کر دی ہے مزید، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عبادت کیا ہے؟ عبادت ہوتی ہے کمال المحبت والخوف والخشوع، یعنی محبت کی انتہا کا نام عبادت ہے، خوف کی انتہا کا نام عبادت ہے، لالچ کی انتہا کا نام، اور یہ سارے کا سارا جڑنا چاہیے اللہ رب العزت کے ساتھ۔ یہ جو ہم معنی کرتے ہیں عابد کا یا عبد کا، ہم کہتے ہیں اللہ کا بندہ۔ آپ نے کبھی غور کیا یہ بندہ کیا ہے؟ اصل میں یہ لفظ تھا اللہ سے بندہ، بندھا، جو اللہ سے بندھ جائے نا، جڑ جائے، یعنی اللہ رب العزت کے لیے اور اللہ رب العزت کے احکامات کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے۔ صحیح۔ اس کا جینا، اس کا مرنا، اس کا جاگنا، اس کا سونا، اس کا کھانا، اس کا پینا صرف اللہ کے احکامات کی تعمیل میں ہو، اور اللہ رب العزت کے جو احکامات ہوتے ہیں وہ رسول کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ اب دوسری جگہ اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا ہے، یعنی یہاں تو یہ ارشاد فرمایا نا کہ ہم نے رسول اس لیے بھیجے ہیں کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور شیطان سے بچا جائے، یعنی شیطان کی طرف نہ جایا جائے، شیطان اللہ کی طرف جایا جائے۔ اللہ کے متضاد ہے نا۔ بالکل۔ دوسری جگہ کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے تحت اس کی اطاعت کی جائے۔ رسولوں کو اس لیے بھیجا جاتا ہے، یعنی رسول کی اطاعت اور رسول کی اتباع جو ہے وہ اللہ کے حکم کے تحت ہو۔ بالکل۔ اور اسی طرح جو فرمایا گا میں یوتے رسول فقط اطاع اللہ، کہ رسول کی اطاعت ہوتی ہے، اللہ کے حکم کی بجاوری میں رسول کی اطاعت کی جاتی ہے۔ یہ تو ہے مقصد ہر ایک رسول کے آنے کا، کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، اور نہیں، اصل مقصد یہی تھا کہ اللہ کی عبادت کی جائے، یعنی اللہ کے احکامات کو مانا جائے، اللہ کی طرف سے جو شریعت نازل ہوئی ہے رسول پر اس کو مانا جائے، جو نبوت ہے اس کو مانا جائے، جو رسول کے احکامات ہیں، فرامین ہیں، ان کو مانا جائے، کیونکہ یہ اللہ کے ہی احکام ہیں جو رسول پہنچا ہے۔ اللہ ہی نے بھیجا ہے نا۔ رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغام بر، یعنی اللہ نے جو پیغام دیا ہے اپنے ایک خاص مقرب بندے کو وحی کے ذریعے سے، وہ رسول ہوتا ہے، وہ نبی ہوتا ہے۔ اچھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اس کے لیے قرآن پاک میں آپ دیکھیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ اللہ رب العزت ہے جس نے امیین میں نبی مبعوث فرمایا، انہی میں سے، من انفسہم، من انفسہم، یہ یہاں منہم ہے، من انفسہم میرا خیال ہے وہ دوسری آیت ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ تو یہاں کیا ہے کہ رسولا منہم، کہ اللہ رب العزت نے امیین میں، ان پڑھوں میں، جو نہیں جانتے تھے کہ کیا چیزیں ہیں کیا نہیں ہیں، ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا۔ کیوں؟ وہ کرتا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ان پر اللہ کی آیات پڑھتا ہے۔ اور اللہ کی آیات پڑھنا یہی نہیں ہوتا جس طرح ہمارے ہاں تبرکاً پڑھ لیا جاتا ہے، یعنی ہم نے قرآن پاک کو کتاب تلاوت سمجھ لیا ہے، کتاب ہدایت نہیں جانا، یہ کتاب انقلاب نہیں سمجھا۔ تو آیات کے پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے احکامات ہیں ان سے آشنا کرتا ہے، ان کے جو اندر مسائل ہیں، جو فرمودات ہیں، جو تقاضے ہیں، ان سے آگاہ کرتا ہے۔ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی یزکی کا مطلب کیا ہے؟ ان کے اندرون کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے اندرون کو پاک اور پوتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ رسول کے مقصد جو ہے بالخصوص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اس آیت کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی، یعنی اللہ کے احکامات کی توضیح، اللہ کے احکامات کی تبیین، اللہ کے احکامات سے روشناس کروانا، اللہ کی طرف بلانا، اور ان کی تزکیہ، ان کی تربیت کرنا، اور ان کو تعلیم دینا، جو علمہم الکتاب۔ اور صرف یہی نہیں،
بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی بعثت کے مقصد کو، اسی مقصد بعثت کو مزید واضح کرنے کے لیے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسول، کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں سے، انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا ہے۔ بعثت کو اللہ رب العزت نے احسان بیان کیا۔ یہاں ایک چیز اور ہے جو اپنا سمجھنے کی ہے۔ جی دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں، ایک ہے محمد بن عبداللہ کی اور ایک ہے محمد رسول اللہ کی۔ اس چیز کو اگر ہم سمجھ لیں گے نا تو سارا مفہوم جو ہے نا، یہ جشن وغیرہ جو منائے جاتے ہیں اس کا سارا مفہوم ہمارے سامنے آ جائے گا۔ وہ جو ہم نے شروع میں آغاز میں بات کی تھی نا کہ جذبہ اچھا ہے، رخ صحیح، تو یہ رخ صحیح ہوئے۔ مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلے جشن ولادت کس نے منایا تھا؟ ابو لہب نے۔ یعنی جیسے اس کو لونڈی نے آ کر بتایا کہ سردار ابو لہب آپ کے مرحوم بھائی کے ہاں، آپ کی بیوہ بابی کے ہاں لخت جگر پیدا ہوا ہے، تو اس نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس لونڈی کو ہار انعام میں دے دیا، اور بعض روایات کے مطابق آزاد بھی کر دیا، لیکن یہ خوشی کا اظہار کیا۔ اچھا، اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہ رہے ہیں، اور مکہ والے لوگ جو ہیں وہ آپ سے پیار بھی کرتے ہیں، آپ کے ساتھ تعلق خاطر کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور اتنا پسند کرتے ہیں کہ اپنی امانتیں بھی آپ کے پاس رکھتے تھے، اپنے فیصلے بھی آپ سے نمٹواتے تھے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے حجر اسود کے نصب کرنے کا جو واقعہ ہے کہ دیکھیں آپس میں ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ یہ سعادت ہمیں ملے کہ حجر اسود کو ہم نصب کریں۔ جھگڑا اور قریب تھا کہ یہ جھگڑا جو ہے یہ فساد کی شکل اختیار کر لیتا، کہ انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں، جو بھی پہلے آئے گا نا حدود حرم میں اس سے فیصلہ کروا لیں گے۔ اب کرنی اللہ کی یہ ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور سب نے کہنا شروع کر دیا رضینا محمدً یا امیناً صادقاً، یہ الفاظ ہیں۔ بالکل، یعنی یہ الفاظ اس بات کا اظہار ہے کہ وہ پسند کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے ساتھ تعلق خاطر کا اظہار کرتے تھے ہر لحاظ سے۔ یہ محمد بن عبداللہ کی ہو رہی ہے، لیکن جب 40 سال کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر یہ آوازہ بلند کیا کہ لوگوں میں نبی بن کر آ گیا ہوں، اور قولوا لا الہ الا اللہ کی جب یعنی پہلی نبوت کی تعلیم لوگوں کے سامنے رکھی، تو یہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کا انکار کیا، اور سب سے پہلے جس نے انکار کیا بدتمیزی کے ساتھ وہی سگا چچا تھا، سگا چچا، سانجی دیوار کا ہمسایا، وہی سردار ابو لہب جس نے سب سے پہلے آپ کی پیدائش کی خوشی منائی تھی۔ تباً لک یا محمد، لیکن ہوا کیا؟ میں تو یہ وہ الفاظ دہرانا ہی نہیں نا چاہتا، اپنا اللہ معاف کرے خاکم بداہن کے جو اس نے کہے تھے، لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ محمد بن عبداللہ کو وہ مانتے تھے، محمد رسول اللہ کا انکار کیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ لہب جو ہے وہ نازل فرمائی، اور آج تک ہر قرآن پاک پڑھنے والا تبت یدا ابی لہب و تب کے ساتھ پھٹکار کا اظہار کرتا ہے اس شخص پر جس نے آپ کی محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے پیدائش کی تو خوشی منائی، لیکن محمد رسول اللہ کی وجہ سے آپ کی رسالت کا انکار کیا، آپ کی تعلیمات کا انکار کیا۔ تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو مقصد تھا نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کی ولادت کو احسان نہیں بیان کیا، آپ کی بعثت کو احسان بیان کیا۔ لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ رانا صاحب بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ ماشاءاللہ بیان کر رہے ہیں، آپ نے مقاصد کو بڑی شانداری سے بیان کیا۔ ایک تو یہ کہ لیکن میں یہاں ایک چیز جو ہے نا واضح ذرا تھوڑی سی کر دینا چاہتا ہوں تاکہ کسی میں غلط فہمی نہ ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے، بے شک، لیکن صرف پیدائش تک محدود کر لینا اپنے آپ کو اور آپ کی جو تعلیمات ہیں ان سے انحراف کرنا، ان کو نظر انداز کرنا، ان کی طرف نہ جانا، یہ چیز جو ہے اب دیکھیے جو کلمہ شہادت ہم پڑھتے ہیں
اس میں بھی کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، بحیثیت رسول آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ بلا شبہ۔ تو اس کے حوالے سے میرا خیال ہے آپ کے وقت کا کوئی معاملہ ہے۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو آپ نے مقاصد میں سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ہر نبی اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اور اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، توحید کا اقرار کرنا، یہ مقصد میں شامل ہے، اور پھر شیطان سے برات کا اظہار، اور تیسرے نمبر پر یہ کہ جو پیغام اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس کو اپنانا، اس کو سننا، ماننا، یہ انبیاء کے اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بڑے مقاصد میں سے ہے۔ ناظرین ہماری بات جاری رہے گی، ابھی وقت ہوا ہے کچھ وقفے کا، کچھ دیر کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی، چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ رن صاحب ہم بات کر رہے تھے بعثت کے حوالے سے، مزید ہمیں بات روکنا پڑی، مزید آپ کچھ فرمائیے۔ جی ہاں جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد بیان کیے گئے ہیں قرآن پاک میں، ان میں بحیثیت نبی اور رسول کے ایک تو مطلقاً ہے کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، دو نکاتی، کہ اللہ کے ساتھ جڑ جانا اور شیطان سے ہٹ جانا، برات کا اظہار۔ دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ذات کے حوالے سے جو قرآن پاک میں تعلیمات ہیں وہ تین ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلاوت ہے، یعنی اللہ رب العزت کی جو آیات ہیں وہ آپ تلاوت کرتے ہیں لوگوں پر، تو ایک تو یہ ہے مقصد بعثت، لوگوں کو آگاہ کرنا اللہ کے احکامات سے۔ جی قرآن پڑھ کر سنایا، اور سنانے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف تلاوت سنائی، اس کا معنی مفہوم جو ہے اس کو واضح کیا، اس کو بیان کیا، سنت کے ذریعے سے، اس کی تفسیر بیان کی، سنت کے ذریعے سے ہمارے اس کی توضیح کی، وضاحت کی۔ بالکل۔ دوسرا یہ ہے کہ یزکیہم، تزکیہ کرتے ہیں، یعنی ایک تو ہے نا تربیت، یہ کہ صرف ظاہر کو سنوار دیا، ایک ہے باطن کو بھی سنوار دیا۔ اب دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہی کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ ہے، انما بعثت معلما، کہ مجھ کو اللہ رب العزت نے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں بھی لفظ ہیں یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ فرق یہ ہوتا ہے دنیاوی تعلیم کے اندر کہ وہاں تعلیم دے دی جاتی ہے، تربیت کی طرف توجہ نہیں ہوتی، بس چند مخصوص ہے، گھنٹے ہیں، ساعتیں ہیں، گھڑیاں ہیں، ان کے اندر طالب علم آیا، وہ پوری کی، ان کو دیا سلیبس جو نصاب تھا مرتب، وہ اپنا اللہ خیر صلی اللہ۔ جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تربیت اور تزکیہ کرتے ہیں، پھر تعلیم دیتے ہیں، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا کیا انداز تھا کہ چند گھنٹے نہیں، دن رات انہی میں بیٹھے ہیں، 24 گھنٹے انہی لوگوں کے، اور اتنی گہری نظر کہ ایک شخص آیا وضو کر کے تو اس کی ایڑی کے پاس یا ٹخنے کے پاس تھوڑی سی جگہ سوکھی رہے، میں پھر وضو کر لوں۔ اب کون اتنی گہری نظر رکھتا ہے؟ کون ہے جو ذرا سی بات، ایک آدمی کی بات سن کے تو اپنا یہ کہنا کہ تو اس طرح نہ کہے، اس طرح کہے، اس طرح نہ کہے، اس طرح کہے، ملتی ہے نا حدیث؟ بالکل، یہ تھا انداز تربیت کا، یعنی ظاہر بھی اندرون بھی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قریبی بستی میں عشاء کی نماز پڑھاتے تھے، کچھ تفصیل تھوڑی سی لمبی پڑھا دیتے تھے، نبی علیہ السلام کے پیچھے خود نماز پڑھتے اور قریبی بستی میں جا کر امامت کرواتے تھے۔ تو وہ لوگ کھیتی باڑی سے منسلک تھے، تو لمبی نماز کی وجہ سے کچھ لوگوں نے، ایک آدھ بندے نے نماز علیحدہ سے پڑھ کر اپنی یعنی جماعت کو چھوڑ کر اپنی علیحدہ نماز پڑھنی اور چلے جانا۔ تو نبی علیہ السلام پر شکایت پہنچی، ان کو بلایا، اور اپنے امام کی اصلاح کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکن فتانا یا معاذ، اس طرح کے الفاظ حدیث میں ملتے ہیں۔ بے شمار ہے نا یہ کہ اپنا، بلکہ کسی نے کوئی فکرہ منہ سے کہہ دے، فرمایا اس طرح نہیں، اس طرح نہیں، دعاؤں کے اندر کہا اس طرح نہیں، اس طرح چلنے کا ڈھنگ سکھایا، پانی پینے کا طریقہ، کھانا کھانے کا، یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ کوشش یہ نہیں ہے صرف کہ صرف ظاہر سمجھا جائے، بلکہ اصل چیز ہے اندرون۔ بلکہ ایمان کا جو معنی یہ ہے کہ جو زبان سے کہتے ہیں اندر بھی اس کا تصدیق کر رہا ہوں۔ اچھا، اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ایک حدیث ہے
جی جس کے بعثت کی بڑی وضاحت ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ اکبر، کہ مجھ کو اللہ رب العزت نے بھیجا ہے اس لیے تاکہ میں اخلاق کی جو بنیادیں ہیں وہ سنوار دوں، جتنے مکارم ہیں اخلاق کے، عزت والے جو اخلاق ہیں، جی بالکل، ایک انسان کی جو معراج ہے، جو جاہلیت کے جتنے پردے اخلاق ہٹ گئے ہیں، ہیں، جتنے تو اللہ کے اخلاق رسول نے ہیں، اس کی تکمیل فرما دی۔ ان کی تکمیل بھی کی ہے۔ عزت والے اخلاق جو ہیں وہ اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ اخلاق عادات کو کہا جاتا ہے، یعنی انسان کی، یہ ہے مقصد بعثت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یعنی آپ کے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد بعثت میں یہ بات شامل ہے کہ کھانا اچھے سے کھایا جائے، بات عمدگی سے کی جائے، انسان بن سور کر صاف ستھرا رہے۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ دنیا والے جو لوگ ہیں ان کے اخلاق کو بہتر کیا جائے، ان کو صحیح معنوں میں انسان نہیں، انسان سے بالا مسلمان بنایا جائے۔ بالکل، یعنی حیوان جو ہے نا، اولئک کالانعام بل ہم اضل کے الفاظ جن کے لیے ہیں قرآن، وہ حیوانوں سے بھی بدتر وہ انسان ہیں جو اپنے مقصد تخلیق کو بھول چکے ہیں۔ ان کو مقصد تخلیق بتانا، مقصد تخلیق تک لانا، یہ ہے انسانیت۔ اور اسلام اور ایمان جو ہے وہ انسان سے بالا چیز ہے، ایک ڈسپلنڈ چیز ہے، مزید ایک بہتر چیز ہے۔ اس کے اندر نکھار پیدا ہو، یعنی وہ آدمی خود تیار نہ ہو بلکہ لوگوں کے لیے رہنما بنے اور رہبر بنے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو اس لیے بھیجا گیا ہے، میری بعثت کا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کے مکارم اخلاق جو ہے ان کی کاملیت کی طرف توجہ دوں، ان کو مکمل کروں، ان کو پورا کروں۔ رانا صاحب، اس میں یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھی ہیں، صحابہ کرام، ان کی زندگی سے پھر یہ اخلاق دنیا نے دیکھا بھی کہ وہ کس طرح سے دنیا کے حاکم تو بن گئے لیکن اندر سے وہ وہی تزکیہ اور انتہائی تربیت والے اور ان کے دل۔ ہمارے ہاں لفظ بولا جاتا ہے حسن اخلاق کا، جی 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 مکارم اخلاق یہی ہے جی جی کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب پوچھا، ایک صحابی نے نہیں پوچھا، ہمارے ہاں تو مشہور ہے نا کہ ایک آدمی نے پوچھا اما عائشہ صدیقہ صادقہ مصدقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کے اخلاق کیا ہیں، کیفا خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے اخلاق کیا؟ ایک نے نہیں پوچھا۔ اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو کئی لوگوں نے یہ سوال کیا جی بالکل کہ آپ کی عادات کیا تھیں، آپ کی بود و باش کیا لوگ تھی، جاننا چاہتے تھے۔ سمجھیں تو آپ نے کیا یہی جواب دیا، کیا تم قرآن پاک نہیں پڑھتے؟ کانا خلق القرآن، جو کچھ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وہی نبی علیہ وہ سارے کا سارا جو ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سبحان ایک تفسیر قرآن کی صورت میں نظر آتا ہے، یعنی چلتا پھرتا قرآن، قرآن ناطق جسے کہا جاتا ہے۔ بالکل ایسے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو اصل مقصد ہے وہ مکارم اخلاق کی کاملیت تکمیل ہے۔ بالکل، جزاکم اللہ۔ رانا صاحب، ہم نے مقاصد پہ تفصیل سے بات کی، یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام کی جو رسالت ہے اس کی وسعت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام تشریف لائے کن لوگوں کے لیے، اور نبی علیہ السلام کی جب آمد ہوئی عرب میں ہوئی، یعنی آپ یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی بعثت جو ہے اس کا دائرہ کیا ہے اور اس کی آفاقیت، اس کے اوپر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ نبی علیہ السلام کیا صرف آج کل لوگ کہتے سنے جاتے ہیں کہ وہ صرف عرب کے لیے تشریف لائے، ہمارے لیے ان کی تہذیب اور ثقافت محض تہذیب اور ثقافت ہے۔ ہر دائرہ، ہر جو ایک فکر ہے وہ اپنے انداز سے اس بات کو لیتی ہے۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں آفاقیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ دیکھیے، بڑا اچھا سوال ہے۔ آپ نے جس طرح پہلے جو آیت پڑھی گئی تھی وہ یہی ہے کہ لقد بعثنا فی کل امۃ رسول، کہ ہر قوم کی طرف ہم نے رسول بھیجا ہے۔ تو رسول تو ہر قوم کی طرف گئے ہیں، اسی طرح کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف ایک قوم کی طرف ہی آئے ہیں؟ یعنی پہلے جتنے نبی اور رسول آئے ہیں وہ خاص اقوام کی طرف، مخصوص علاقوں کی طرف یا محدود وقت کے لیے آئے ہیں، ایک دائرہ کار ان کا رہا ہے، پابند رہے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ ایک وقت میں ایک ہی قوم میں ایک سے زیادہ نبی بھی ہوئے، تشریف لائے۔ بالکل، مثلا دیکھیے ہمیں ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جی بالکل، ان کی حیات مبارکہ ہی میں ان کے دونوں بیٹے
حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی، حضرت اسحاق علیہ اور السلام، ان کے بھتیجے حضرت اور ان کے لوط علیہ بھتیجے السلام۔ حضرت لوط بھی تھے۔ حضرت یعقوب کی زندگی میں ہی حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں۔ السلام کو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ اس سے بھی بڑھ کر ہے جی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو خود اپنے بھائی کو جی ریکویسٹ کی اللہ اپنے معاون کے طور پہ مانگا، جی اور پھر ان کو بھی نبی بنایا گیا، وہ ساتھ ساتھ ہی چل رہے ہیں۔ اور ساتھ تیسرے قریبی عزیز تھے یوشع بن نون۔ یوشع بن نون، جی وہ بھی شامل ہو گئے۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اسی وقت میں آپ کے سگے خالہ زاد حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ جی شاء تو یہ بھی ہمیں ملتا ہے، ہر قوم کی طرف آئے ہیں۔ اچھا، جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مثلاً جو اسفار خمسہ ہیں بالخصوص، جی جو سفر خروج ہے جسے کتاب خروج بھی کہا جاتا ہے، تیسری کتاب جو ہے، اس میں 23واں باب، اور بالخصوص بلکہ سارے کی ساری کتاب خروج جو ہے وہ اسی بات پہ ہے، بار بار آتا ہے کہ میں بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے آیا ہوں، بنی اسرائیل کی حالت زال کو بہتر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہی بات جو سفر تثنیہ ہے جسے کتاب استثناء بھی کہا جاتا ہے، اس میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں بنی اسرائیل کی حالت زال کو بہتر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 سال تک سفر اور جہاد کیا ہے اللہ، دوسری اقوام کے ساتھ، حتیٰ کہ جن اقوام کے ساتھ جہاد کیا ان میں ایک بنی لادی بھی ہے، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سگے بھائی کی اولاد تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب کا لقب تھا، جی بالکل، تو بنی اسرائیل کا مطلب حضرت یعقوب کی اولاد۔ حضرت موسیٰ نے اپنے آپ کو محدود کر لیا حضرت یعقوب کی اولاد کے لیے، اور ان کے سگے بھائی کی اولاد کے ساتھ مصروف جہاد بھی رہے۔ اچھا، اسی طرح فرعون سے جو نجات دلوائی تھی وہ بنی اسرائیل کو دلوائی تھی۔ جی بالکل ایسے اب حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، ان کے بارے میں بائبل کی جو کتاب ملوک ہے 2 حصوں پر مشتمل ہے، اس کو سلاطین بھی کہتے ہیں، عربی میں کتاب ملوک کہتے ہیں، اردو میں سلاطین کہتے ہیں، انگلش میں جب ترجمہ کرتے ہیں بائبل کا تو کنگز کہتے ہیں، 2 حصوں پر ہے۔ اس کے پہلے حصے کا جو 8 نمبر باب ہے، اس کی 16 اور 17 آیت کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے باپ کی یہ خواہش تھی کہ بنی اسرائیل کے خدا کا کوئی گھر ہو، میں جب ان کی جگہ پہ تخت پہ بیٹھا ہوں تو میں نے اس خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کی، یعنی اپنے آپ کو بھی اور اپنے والد گرامی حضرت داؤد دونوں کو بنی اسرائیل تک محدود کر دیا۔ اب یہ کس گھر کی طرف اشارہ تھا؟ یہ ہیکل سلیمانی جسے ہم بیت المقدس مقدس یا مقدس کہتے ہیں یا مقدس کہتے ہیں۔ جی جی اس سے پہلے بنی اسرائیل کی کوئی جو تھی نا باقاعدہ عمارت نہیں تھی، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اپنے آپ کو محدود کیا ہے بنی اسرائیل تک۔ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، متی کی جو انجیل ہے اس کا جو باب نمبر ہے 10، اس کی 5، 6، 7 آیت میں اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ غیر اقوام کی طرف نہیں جانا، سامریوں کے شہر میں نہیں جانا، اس لیے کہ مجھے صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا۔ متی کی انجیل ہی میں یہی بات جو ہے وہ جو ہے نا 15 نمبر باب اور اس کی 24 اور 25، 26 آیت، اس کے اندر بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک عورت آئی جو بنی اسرائیلی نہیں تھی، قبطی تھی، اس کی بیٹی بیمار تھی، تو اس کو بھی یہی کہا کہ میں صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجا گیا، اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا۔ جی جی ایک طرف ہے یہ معاملہ کہ ہر نبی اپنے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی طرف سے کیا ہے حکم ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، ساری کائنات کے انسانوں کو مخاطب کر کے کہا میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ساری کائنات کے انسانوں کی طرف بشیر اور نذیر کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں۔ یعنی وہ ٹائم بھی ختم ہو گیا، ایریا بھی جو سا وسیع مل گیا، نبی علیہ السلام کے لیے کوئی لیمٹ باقی نہیں رہی۔ ختم نبوت کا یہ مطلب ہے کہ آپ سب کے لیے آئے ہیں، پوری وہ کائنات کے عرب لیے، ہوں، وہ پنجابی ہوں، وہ سندھی ہوں، وہ بلوچی ہوں، سبھی کو رسول یعنی اللہ کسی خاص وقت کے لیے، خاص قوم کے لیے، مخصوص وقت کے لیے یا محدود علاقے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے بعثت سے لے کر قیامت تک ہر دور کے لیے، ہر علاقے کے لیے، ہر قوم کے لیے ہادی۔ اب دیکھیں نا بڑی مشہور آیت ہے فضلت علی الانبیاء بستۃ، مجھ کو انبیاء پر 6 چیزوں، پہلی کیا ہے اوتیت جوامع الکلم، دوسری کیا ہے احلت لی الغنائم، تیسری کیا ہے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، چوتھی کیا ہے
چوتھی ہے نصرت بالرعب، جی، پانچویں کیا ہے کہ ارسلت الی الخلق کافہ، کہ مجھ کو ساری مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور چھٹی کیا ہے ختم بی النبیون، میرے ساتھ نبیوں کو ختم کر، یعنی نبی جو مختلف علاقوں میں آنے تھے اب ان کی بھی ساری ذمہ داری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی ہے آپ کے، تو آپ کسی خاص وقت علاقے کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے، اور جو آپ کی تعلیمات ہیں جی، وہ تعلیمات کسی خاص قوم کو مخاطب کر کے نہیں کی گئی، وہ تعلیمات پوری کائنات کے لیے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہر چڑھتا سورج جو ہے وہ آپ کے امت کے اندر اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ بالکل مثلا ایشیا سے زیادہ یا عرب سے زیادہ اسلام کو جو فروغ مل رہا ہے یا اسلام کی جو اشاعت ہو رہی ہے یورپ میں ہو رہی ہے۔ جی، یہ جتنے گستاخی کے مرتکب ہو رہے ہیں لوگ، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ دلائل کی دنیا میں وہ اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو خود سے باطن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں روز اپنے لوگوں کو مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام کے دامن رحمت میں آ رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اور بڑا لفظ ہے، بہت بڑا لفظ ہے۔ ایک تو آپ نے خود ارشاد فرمایا نا کہ مجھ کو اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور مہدات اور تحفے کے طور پر عطا کیا ہے، لیکن قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو یہ جو لقب ہے نا رحمت للعالمین۔ رانا صاحب ابھی بریک کا وقت ہو گیا ہے، ناظرین بات جاری رہے گی، ابھی کچھ دیر کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں۔ چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی، چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ رانا صاحب ہم بات کر رہے تھے، آپ نے بڑی خوبصورتی سے تمام انبیاء کرام کے اپنے وقت، اپنے علاقے، اپنی نسل یا ایک خاص دائرے تک محدود ہونے کی انہی کی کتابوں سے وضاحت کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی آفاقیت پہ آپ کچھ فرمانے میں اسی حوالے سے عرض کر رہا تھا، آپ کے سوال ابھی جاری تھا کہ وقت ہو گیا وقفے کا۔ یہ جو ہے نا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، مقصد بعثت بھی آ جائے گا اس میں اور اس میں آفاقیت بھی آ جائے گی۔ دیکھیے رحمت جو ہے نا بڑا وسیع ہے، جتنے لطیف جذبات اور احساسات ہیں وہ سارے کے سارے لفظ رحمت میں آ جاتے ہیں۔ اس میں دیا آ جائے گی، شفقت آ جائے گی، محبت آ جائے گی، لطف آ جائے گا، کرم آ جائے گا، احسان آ جائے گا، خبرگیری آ جائے گی، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی آ جائے گی، ایک دوسرے کے لیے اچھا احساس آ جائے، سارے جذبات رحمت۔ اب جو لفظ ہے العالمین، یہ الف لام جو ہے استغراقی ہے، آپ تو ماشاءاللہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب عالمین جو ہے وہ جمع ہے عالم کی۔ عالم کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ ہمارے ہاں بس یہ معنی کر کے کہ اس کا معنی جہان ہے، تو ہم بس یونیورس سمجھا جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ عالمین جو ہے نا یہ بڑے جامع الفاظ ہیں اور افاقیت کا اس سے بہتر لفظ کوئی نہیں ہو سکتا۔ مثلا دیکھیں گستاخی معاف، ہر وہ چیز، ہر وہ شے، ہر وہ طبقہ، ہر وہ علاقہ، ہر وہ موقع، ہر وہ جذبہ جو اپنے وجود کی نمود کی صلاحیت رکھے، جو اپنے آپ کو نمایاں کر سکے، جو اپنے آپ کو ظاہر کر سکے، جو لوگوں کے علم میں آ جائے، لوگوں کی نظر میں آ جائے، لوگوں کے احساس میں آ جائے، اس کو لفظ عالم سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یعنی جو ٹائم اینڈ سپیس کا کانسیپٹ ہے کہ جہاں ٹائم اور سپیس جگہ موجود صرف وہ نہیں، اب دیکھیے انسانوں کا عالم ہے، جی 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 جی، جنات کا عالم ہے، حشرات کا عالم ہے، نباتات کا عالم ہے، جمادات کا عالم ہے، چرند پرند جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کا عالم ہے۔ اچھا اس سے وقت کے لحاظ سے دیکھیں کہ عالم دنیا ہے، عالم برزخ ہے، عالم حشر ہے، عالم سماوی ہے، عالم ارضی ہے، عالم صوری ہے، عالم معنوی ہے، پھر اس سے بھی بڑھ کر عالم وجد ہے، عالم شوق ہے، عالم شباب ہے، جذبات کا عالم ہے، تدبرات کا عالم ہے، تصورات کا عالم ہے، خیالات کا عالم ہے، کیفیات ہیں، کمیات ہیں، یعنی سب کچھ آ جاتا ہے لفظ عالم میں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے لیے
سارے طبقات کے لیے، سارے جہانوں کے لیے، سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ بنا کر بھیجا، تو کوئی بھی چیز ان سے، ان کی دائرہ رسالت سے باہر نہیں نکل اچھا، سکتی۔ بنا کر بھیجا گیا رحمتی، یعنی آپ کا مقصد بعثت رحمت ہے، آپ خود رحمت ہیں، آپ کی تعلیمات رحمت ہیں، آپ کی دعوت رحمت ہے، اور آپ کی غرض رحمت ہے۔ بالکل 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 سراپا یہ آپ کا مقصد جو ہے نا بعثت ہے کہ رحمت سے لوگوں کو آشنا کیا جائے، رحمت کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، اور رحمت کا ذریعہ بنایا جائے لوگوں کو۔ اللہ اکبر۔ رحمان صاحب بہت شکریہ۔ رحمان صاحب قرآن مجید کے آیہ مبارکہ اسی مقصد بعثت رسالت کو، نبی علیہ السلام کے مقصد بعثت کو واضح کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مکمل ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان کا مطلب یہی ہے کہ دل سے تصدیق ہو اور اس تصدیق کا انسان کے افعال سے اظہار کیا جائے۔ یعنی تصدیق ہے کہ زبان سے اقرار جی اور جوارے سے اس اظہار، کا اظہار کیا جائے، اور پھر یعنی یہ ذمہ داری میں بھی آ جائے، ذمہ داری میں بھی آ جاتا ہے۔ یہ مقصد بعثت سے بڑھ کر یہ ذمہ داریوں ہماری میں ذمہ داری ہے۔ بالکل ایسے۔ وعزروہ، اور دوسری یوں کہہ لیجئے کہ ذمہ داری ہے کہ نبی علیہ السلام کی عزت کی جائے، ان سے محبت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان سے تعلق رکھا جائے، ان کو اپنا قائد، رہنما اور اپنا سب کچھ تسلیم کیا جائے۔ اور اسی طرح وَنَصَرُوهُ، تیسرا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یوں کہیے کہ ذمہ داری دی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے دین پہلی کو، ذمہ داری ہے ایمان، ایمان، دوسری ذمہ داری ہے احترام، اور تیسری یہ کہ مدد کی جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، نبی علیہ السلام کے دین کو جہاں بھی ضرورت پیش آئے، آپ کے مال کی، آپ کے وقت کی، آپ کی صلاحیت کی، آپ کی جان کی، انسان کسی شے کی پرواہ نہ کرے۔ اور چوتھے، جی بالکل، اور چوتھے یہ کہ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور یہ ہم ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس نور کی پیروی کرے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اطہر پر نازل ہوتا رہا، وہ قرآن اور حدیث کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان چار ذمہ داریوں کو نبھانے والے کے بارے فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہی ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اپنے آپ کو کامیاب کروا گئے کہ وہ ذمہ داریاں جو اللہ نے دی تھیں ان کو پورا کر گئے ہیں۔ اچھا، یہی الفاظ جو ہے نا، یہ آپ نے تو پڑھے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ۔ ایک دوسری جو آیت ہے کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اس کے آگے کیا ہے؟ لتؤمنوا باللہ جی 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 وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ، یعنی اس میں بھی وہی الفاظ ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کے، عزت کے، احترام کے۔ احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ پہلا زینہ ہے محبت کا، ادب پہلا زینہ ہے محبت کے، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو محبت یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو اظہار کرتے ہیں ان دنوں میں سال کے بعد آ کر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے، اس لیے ہم گلی و بازار جو ہے ان کو سجا رہے ہیں، تو اصل میں گلی و بازار سجانے کی بات نہیں ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو سجانے کی بات ہے، اپنے آپ کو سنوارنے کی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ محبت کا اظہار جو ہے وہ لازماً کرنا چاہیے، لیکن اظہار کرنا چاہیے اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی گفتار کے ذریعے سے، صرف نعروں تک نہیں۔ اور پھر یہ محبت جو ہے نا، یہ ایسی محبت ہے کہ جو تقاضا کرتی ہے کہ انسان کا ہر دم ہر سانس جو ہے وہ محبت کے ساتھ گزرے، یعنی کہ ہر وقت جو ہے، ہر گھڑی، ہر لمحہ، یہ نہیں کہ سال کے بعد کوئی ایک دن ہے اور جیسے ہی دن کا وقت ختم ہوا ساری محبت جو ہے غائب ہو گئی۔ یعنی یہ محبت اصل محبت نہیں، محبت تو یہ ہے کہ ہر دم محبت ہو۔ رن صاحب بہت شکریہ، بڑی قیمتی باتیں آپ نے ہم سے شیئر کیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ایک عام آدمی، حتیٰ کہ اس دنیا میں اللہ کی ایک سادی اور چھوٹی سی مخلوق بھی بغیر مقصد کے نہیں ہے۔ اللہ کی مخلوق کے سرتاج، سربراہ، اللہ تعالیٰ کے بعد جن کا سب سے بڑا مقام ہے، اس ہستی کا تو بہت بڑا مقصد ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے اس کی شانداری سے وضاحت کی، آپ نے یہ بھی بتایا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت وہ محدود نہیں ہے،
بلکہ وہ اس کا دائرہ بہت ہی وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آفاقیت اور عالمیت سے نوازا ہے۔ اور پھر رانا صاحب عوام کے لیے کیا پیغام ہونا چاہیے؟ یہی ہے پیغام کہ دیکھیے ہمارا جینا مرنا جو ہے وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہم یہ نعرہ لگا دیتے ہیں کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، ہم یہ نعرہ لگا دیتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ بے شک، یہ بڑے اچھے جذبے ہیں، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ غلامی رسول میں موت ہی کیوں قبول ہے، زندگی کیوں نہیں قبول؟ واہ، بہت خوب۔ اور جس چیز کا تقاضا ہے، بالکل، وہ تو جس چیز کی مانگ ہے اور جس چیز کی ضرورت ہے، اصل جو ہے نا ہماری ذمہ داری وہ یہ ہے کہ غلامی رسول میں زندگی بسر کی جائے۔ اور غلامی کیا ہے؟ غلامی دیکھیں نا، اسلام نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے غلامی کا لفظ نہیں استعمال کیا، محبت کا لفظ استعمال کیا۔ محبت میں ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے، غلامیت میں ایک جبر ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب کہ ساری کائنات سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ لیکن دوسری جگہ کیا ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو اس چیز کے تابع نہ کر لے جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی جو میرا مقصد بعثت ہے اس کے تابع کرنا اپنی خواہشات کو، یہ ہے محبت رسول۔ صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، موجودہ دور میں ہمیں یہ خیال کرنا ہوگا کہ کہیں بعثت رسالت کے جو مقاصد تھے ہم ان سے دور نہ چلے جائیں۔ 1400 سالہ تاریخ میں ہمارے اسلاف نے جو ہمیں سکھایا ہے وہ یہی ہے، یعنی صحابہ کرام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے رشتہ دار بھی ہیں، ہمسائے بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بھی ہیں۔ ان کی سیرت پڑھ کے بھی ہمیں یہی معلوم ہوا، ان کے شاگردوں، ان کی اگلی نسلوں، خیر القرون کے تمام ادوار سے یہی سبق ملا، اور آج تک ہمیں اسلاف کی زندگی سے یہی ملتا ہے کہ ہم نے جشن نہیں بلکہ مشن کی طرف اور مقصد کی طرف توجہ دینی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس دنیا میں آئے۔ اور ایک عام آدمی کو ان دنوں میں بجائے اس کے کہ وہ ظاہری نمود و نمائش کی طرف آئے، اس طرف آنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے مجھے اخلاق کا درس دیا ہے، کردار کی بہتری کا سبق دیا ہے، میں نماز پڑھوں، میں سچ بولوں، میں ہمسائے کے ساتھ اس نے سلوک کروں، میرے گھر کے معاملات کیسے ہیں، میری معیشت کیسی ہے۔ اور یہی سبق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہماری حکومتوں، پوری امت کے لیے ہے، ہمارے ملکوں کے لیے ہے، ہمارے سربراہان کے لیے ہے، ہمارے اداروں کے لیے ہے۔ ہم عدل کا نظام لے کے آئیں، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رواج دیا جائے، یہ ہے بعثت کا مقصد۔ یہ بعثت کا مقصد نہیں ہوگا کہ ہم وہ چیزیں جس میں وقت کا بھی ضیاع ہو، مال کا بھی ضیاع ہو، اور پھر نبی علیہ السلام نے اس کو پسند بھی نہ کیا ہو اور اپنے صحابہ کو، اپنے شاگردوں کو سکھایا بھی نہ ہو، اس کو ہم رواج دیں، جبکہ جس مقصد کے لیے نبی علیہ السلام آئے تھے اس کو ہم بھول جائیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح احوال کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وقت ذمہ داری کے احساس کا وقت ہے، یہ اپنے احوال کی اصلاح کا وقت ہے۔ اللہ امت کے حال پر رحمت فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راستے دشوار تر ہیں زندگی کے کارواں میں، کامیابی کامرانی چاہو گر دونوں جہاں میں، چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو